میں شیطان سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے میرے مرے ہوئے ماں باپ کی ملاقات بھی کروائی ہے۔ میں نے اس تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ہے اور بہت کڑی مشکلات سہی ہیں، جس کے بعد ہی وہ مجھ سے ملا ہے۔ ایسا کہنا ہے ایک امریکی فوجی راجر مارنیو کا، اور اس نے وہ سب کام بتائے ہیں جس سے وہ شیطان کے قریب ہوا۔ وہ سب باتیں ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل باغی ریسرچ اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس شخص کے بارے میں جو شیطان سے ملاقات کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس کے وہ کام بھی آپ سے ذکر کریں گے جس کی وجہ سے وہ شیطان کے اتنے قریب ہوا۔ آج ہم اس پہلو پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ شیطان کا وہ کون سا اہم ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے سادہ لوگ اس کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی کہ جب امریکہ کی فتح کے بعد امریکہ دنیا کی سپر پاور بن کر ابھرا۔ ناظرین، اس دورانیہ میں امریکی نیوی کے افیسر راجر مارنیو کا کمانڈر اس سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے راجر کو اس کے مرے ہوئے ماں باپ سے ملاقات کروا دینے کی پیشکش کر ڈالی۔ راجر کے لیے یہ پیشکش حیران کن تھی، جس سے وہ تذبذب کا شکار ہوا اور کچھ جواب نہ دے سکا، جس کے بعد اس کے کمانڈر نے اسے ڈرپوک ہونے کا طعنہ دیا اور کہا کہ تم گھبرا گئے ہو، جس کو راجر نے اپنی تحقیر سمجھا اور حامی بھر ڈالی۔ راجر رات میں اپنے کمانڈر کے کہنے پر اس کے ساتھ ایک ایسی محفل میں گیا جس میں ملک کے نامور لوگ، سیاستدان، گلوکار، بزنس مین اور اسی طرح کی بااثر شخصیات موجود تھیں۔ اس تمام مجمع کی توجہ ایک سٹیج پر مرکوز تھی جس پر ایک دیو کامت عورت براجمان تھی، اور بہت سے لوگ اس کو سجدہ کرنے کی حالت میں اس کے ارد گرد لیٹے ہوئے تھے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ عورت جس پر خوش ہو اس کی ہر خواہش کو پورا کر سکتی ہے۔ چنانچہ راجر کی جب باری آئی اور راجر سٹیج پر گیا، راجر نے اپنے ماں باپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جو کہ اب اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ چنانچہ اس عورت نے پردہ ہٹایا اور راجر کے ماں اور باپ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اس سے باتیں کرنے لگ گئے، اور راجر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اس کے ماں اور باپ ہی ہیں۔ ناظرین، راجر کی اس گروہ سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد راجر نے اس محفل میں باقاعدگی سے جانا شروع کر دیا۔ ان کے کہنے پر وہ ایسے گندے اور غلیظ کام کیا کرتا تھا جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، جس میں ایک جرم بچوں سے بدکاری بھی ہے۔ اس کے علاوہ شراب پینا اس کی عادت بن چکی تھی، خدا کو گالی دینا، انبیاء کی توہین کرنا اور ہر وہ کام کرنا جس سے فطرت نے منع کیا ہو۔ چنانچہ یہ سب فرما برداریاں کرنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس کی ملاقات اس گروہ کے سردار سے کرائی گئی۔ ناظرین، راجر کا کہنا ہے کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل کا مالک شخص تھا جس نے پینٹ کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس کے پاس دنیا کا ہر علم موجود تھا۔ ناظرین، راجر کا کہنا ہے کہ میں نے جب اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے یہ بتایا کہ میں وہ ہوں جس کو آج تک موت نہیں آئی، جو شروع سے ہے۔ سورج میرے سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یہ ساری کائنات میرے سامنے بنی ہے۔ تورات کے لکھوانے والا بھی میں ہوں اور آدم کو جنت سے نکلوانے والا بھی میں ہوں۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو میں نہ کر سکوں۔ یہ سب میرے غلام ہیں اور میں ان کا سردار، ابلیس یعنی شیطان۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ راجر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور اس کے بعد راجر نے کبھی اس انسان کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ بات راجر نے اپنے ایک انٹرویو میں بیان کی ہے جو کہ اب بھی انٹرنیٹ پر میسر ہے۔ ناظرین، اس انٹرویو کے دینے کے بعد فوراً ہی راجر کی موت ہو گئی کیونکہ راجر نے شیطان کا راز افشا کر دیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیطان کا وہ کون سا ایسا ہتھیار ہے جس کی بدولت اس کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے اور اس کا نیٹ ورک مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وہ ہے بے حیائی۔ ناظرین، بے حیائی ایک ایسا عمل ہے جس میں آج دنیا کے 70% یوتھ مبتلا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتقاد اور یقین خدا کی ذات سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی بھی قانون اور حلال و حرام کا فرق مٹتا چلا جا رہا ہے، جس سے شیطان توانا اور طاقتور ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس سارے واقعے کا لب و لباب یہ ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جس کا وجود قدرت کے طے کردہ اصولوں کے منافی ہے، اور کبھی بھی فطرت سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے پکا ہو جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔